ابو بکر داخل ہوئے، ویسے ہی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رہے۔ جب داماد عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو کہا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے ملائکہ حیا کرتے۔ تو چونکہ ابو بکر اور عمر کا ایک اپنائیت والا معاملہ تھا، مقصد یہ ہے کہ گھر میں انسان ایسے حالات میں ہوتا ہے جو پسند نہیں کرتا کہ باہر والے اس حالت میں اس کو دیکھیں۔ جی میں بھی اجازت دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ۔ جیسے ہی 8 بجتے ہیں نیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، 7 سے 8 نیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے 7 سے 8 والی کلاس کے شیخ کے ساتھ کچھ ان کو مخلوقات زیادہ تنگ کر دی ہیں۔ جی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کئی سے، لیکن کئی کے علاوہ نیٹ والوں سے بھی اندر ہو سکتا ہے۔ مطلب جی ہماری ٹیم بیچاری پریشان ہو گئی ہے۔ سٹارٹ صحیح ہوتا ہے، شیوخ آتے ہیں اور جو ہے ساری عزت جو ہے جی مس لیکچر کی ریکارڈنگ ہے انشاءاللہ، ابھی بھی ہوئی ہے اور دوسری کی ہو بھی رہی ہے۔ اسٹاپ 3 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے میں پورا لیکچر سننے جانا پڑتا ہے۔ لیکن نظر لگا دی نا واپس انٹرنیٹ کے
نظر کا کیبل سے کنیکٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ صحیح ہوتا ہے, آواز صحیح آتی ہے, کبھی 2 منٹ کبھی 5 منٹ بعد آواز تب بریک آتی ہے. وائی فائی پہ شفٹ کرتے ہیں, پھر صحیح چلتا ہے, اسٹارٹ صحیح ہوتا ہے, 2 سے 5 منٹ پھر بریک آتا ہے. تو اب وہ چیک کر رہے ہیں کہ ہم اچھا کبھی اس کا کبھی اس کا. یہاں پہ ماشاء اللہ ایک لوگ ہیں نا, تو ان کو اللہ تعالیٰ آزماتا زیادہ. جی اسپیکر کی آواز بڑھ سکتی جی, اور بڑھ گئی. جی جناب, الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد. ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تھا آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں آیا. You have the PDF? PDF میں مل جائے گی انشاءاللہ. آپ کے پاس ہینڈ مائک ہے نا؟ اوکے. جی جناب رمیز بھائی, پچھلی بار آپ نے پڑھا تھا, پچھلی بار کس نے؟ شیخ آپ میں سے پھر کوئی ایک جو ہے پڑھ لے, لیکن مائک میں پڑھیے گا پلیز. اچھا ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے ہے,
جو آپ آن کیمپس اسٹوڈنٹس ہیں. آن لائن والوں کو آپ سے ایک شکوہ ہے, مائک میں نہیں بولتے. اگر مائک میں نہ بولیں, بھول جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, وہ سوال کریں وہ سوال کریں, آپ صرف استاد سے کہیں, استاد کو یاد دہانی کرا دیں اس حوالے کی. جزاک اللہ خیر, تاکہ آن لائن والوں کی دعائیں آپ کو ملیں پوری دنیا سے, اور آپ کی پگڑی جو ہے وہ بن جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار ریڈ کر لیں واپس سے جلدی سے انشاءاللہ. زوم کر رہے ہیں اسکرین کو. جی جناب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الذي الحق ارسل رسوله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى آله وسلم صلی اللہ تسليما علیہ مزيدا صلی اللہ علیہ. عليه وعلى آله وسلم تسلیما مزیدا. جی ترجمہ کر دیں. جی بسم اللہ کا بھی شیخ صاحب. بسم اللہ کا بھی کر دیں. ابتدا یا شروع ساتھ اللہ کے نام سے جو انتہائی رحمان, رحمتوں والا, والرحیم, اور خوب خوب رحم کرنے والا ہے. ایک سیکنڈ دیکھیے گا, آن لائن جو مجھے زوم کرنے کا کہہ رہے ہیں, آپ بھی اپنی اسکرین کو خود زوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا زوم کرنا ضروری نہیں ہے, آپ کے پاس بھی اپنی اسکرین کا ایکسس ہے, آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں. جی جناب. الحمد للہ الذی, ہر قسم کی تعریف, توصیف, حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, جس نے ارسل ارسلہ بھیجے, بھیجا, ارسلہ بھیجے, ارسلہ رسول, و اپنے رسول کو بھیجا, بالہدی ہدایت کے ساتھ, و دین الحق کے, اور دین حق کے ساتھ, لیظہرہ کہ وہ تمام ادیان کو, تمام ادیان پر غالب ہو, کلہ مکمل و کفا اور غالب کافی ہو ہے. نہیں, لیظہرہ, اظہرہ یظہر, غلبہ, اظہار باب افعال. ہاں, باب افعال میں عام طور پہ متعدی فعل آتا ہے, تو غالب ہو نہیں بلکہ غلبہ حاصل کرے, غالب کر دے, غالب کر تاکہ دے. وہ اس کو غالب کر دے. وکفا باللہ شہیدہ, اور کافی ہے اللہ تعالی شہیدہ یعنی گواہ, بطور گواہ. بطور Yes. گواہ. واشہد, اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ نہیں ہے معبود حق برحق الا اللہ, مگر ایک اللہ, وحدہ لا شریکہ, نہیں ہے اس کا کوئی بھی شریک, لہو اقرارن, اقرار کے ساتھ, یعنی زبان کے, اقراراً بھی, اس پر اقرار کرتے ہوئے زبان کے ساتھ, اس پہ اقرار دل کے کرتے ساتھ, ہوئے, وبہ توحیدن, اور اس کی توحید توحید بیان کے کرتے ساتھ. ہوئے. یہ جو وحدہ ہے اس کے لیے یہ مصدر آ گیا توحیدن, مفعول مطلق کے طور پہ. اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد بندے ہیں, وہ رسول ہو, اور اس کے رسول ہیں بھیجے ہوئے پیغمبر, صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ کے رسول پر اور آپ کے اصحاب پر, آپ کے آل پر, تسلیم وسلم تسلیما مزیدا, اور خوب خوب بہت بہت. ٹھیک ہے جی. اچھا, جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس بھی ایک شرح بھی ہے, اس کے علاوہ مختلف شروحات بھی ہیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا, اگر شرح پہ جاتے ہیں تو پھر بسم اللہ کی پوری پوری شرح ہے, رحمان کی, رحیم کی, کچھ آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھی ہے, سورہ فاتحہ میں بھی پڑھی ہے, تو انیشیلی ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ اسکپ کر دیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ایک سوال بھی آیا ہے کہ عقیدہ واسطیہ کیوں پڑھے, دوسرے عقیدہ تو عقیدہ ہوتا ہے, عقیدہ واسطیہ جو کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ الاسلام ابن تیمیہ کی, اس میں جو فوکس ہے پڑھانے کے اعتبار سے وہ اسماء و صفات کے باب میں. ٹھیک ہے, اسماء و صفات کے باب میں اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے, اور ان سے انحراف کرنے والوں کے کیا عقائد ہیں, اور ان عقائد کی کیا وجوہات ہیں, یا ان کے حساب سے کیا ادلہ, اور ان ادلہ کے کیا جوابات ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر تو نہیں کہوں گا, لیکن خیر ایک کچھ مجموعی اصول ہے, اور پھر کچھ خاص اسماء اور صفات کے اعتبار سے کچھ ادلہ ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے, کیا مراد نہیں ہے, اور اس میں کیا شکوک و شبہات ہیں. تو ہم ہر صفت پہ تو نہیں جا سکیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پہلے جو ہے ہم ایک اوور آل متن سے گزر جائیں گے انشاءاللہ,
اور پھر جو اس کی کچھ ابحاث ہیں، اسم کہتے کس کو ہیں، صفات کس طرح کی ہوتی ہیں، جو کچھ کلمات آئیں گے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ پھر انشاءاللہ ہم ایک بار واپس سے سٹارٹ کریں گے. شروع اس وجہ سے کہ دیکھیں اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ جیسے آگے شیخ صاحب بھی بیان کریں گے، ایک ہے عقیدہ مجمل اجمال کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کو ماننا جو ہے وہ لازمی ہے، جس سے جو انسان کے ایمان کا تقاضا ہے. پھر اس کی کچھ تفصیلی بحوث ہیں جو ڈیٹیل میں جاتی ہیں ہر ایک چیز کی. اب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر ایک آیت میں جو اختلاف ہے اس کے معنی میں یا اس کی تفسیر میں، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو وہ ہر وقت پتہ ہو. انسان کیا، ہر عالم دین کو بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پتہ ہو. ٹھیک ہے، ہم ایک مجملاً جو ہے ایک عقائد سے گزر جائیں گے انشاءاللہ پہلے، تاکہ جو لازمی طور پہ جاننے کی چیزیں ہیں وہ ہم میں سے ہر کوئی اس کا متعارف ہو جائے انشاءاللہ. عقیدت اہل سنت والجماعت فی باب الاسماء والصفات، اور پھر جو اس میں تفاصیل ہیں، مختلف جو گروہ ہیں انہوں نے کیا کیا کہا ہے، کس وجہ سے کہا ہے، پھر اس کا کس طرح رد کیا گیا ہے. وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ میں سے جن کو وہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں وہ ان کو اخذ کر لیں، جن کو نہیں سمجھ میں آ رہی کم از کم وہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کے ایمان پہ جو ہے کوئی ایسی بات ہوگی. تو اس وجہ سے ہم ایک بار گزر جائیں گے، کیونکہ وہ جو بحوث ہے میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں تھوڑی دقیق قسم کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں، ہر کسی کے گراس میں نہیں آتی، لیکن وہ چونکہ آپ ایک علمی سطح پہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، تو علمی سطح کے اعتبار سے پھر جیسے جیسے آپ کا لیول بڑھ بھی رہا ہے، ماشاء اللہ شیخ حنین نے آپ لوگوں کو کافی کچھ بھی کیا ہے اس اعتبار سے، امید ہے کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اکثر کو سمجھ میں آ ہی جائیں گی انشاءاللہ. تو اس لیے ہم جو ہے شروع میں تھوڑا سا تیزی سے ایک بار، میری خواہش ہے کہ آپ کے مڈ ٹرم سے پہلے ہم ایک بار پورے متن سے گزر جائیں. بہت ساری سمپل باتیں وہ آپ کو ویسے ہی، جیسے آپ نے ماشاء اللہ اس بات کا تقریباً سارا ہی ترجمہ کر دیا کہ آپ نے میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں. ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی اور بات کوئی اور سوال ہو، دیکھیں تفصیل میں جائیں گے تو پھر اظہار کا کیا مطلب ہے جو دین کا ہے، پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ لیظہرہ ظاہر کر دے اس کو، یا اس سے کیا مراد ہے، رسول مراد ہے یا دین حق مراد ہے. تو بھی اختلاف ہو، معنی واحد ہے. رسول کے غالب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دین حق غالب ہے، دین حق غالب ہونے کا مطلب کیا ہے رسول کی تعلیمات غالب ہیں. ہدا آپ نے پڑھا ہے، ہدایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت الدلالہ و ہدایت التوفیق. ایک ہے راستہ دکھا دینا اور ایک ہے اس پہ چلا دینا، اس کی چلنے کی توفیق دینا. پھر شہادت سے کیا مراد ہوتی ہے، گواہی دینا. گواہی صرف زبان سے ہو سکتی ہے، وہ تو ایمان کی بھی تعریف ہے پوری، لیکن گواہی کے لیے بھی جو ہے وہ صرف دل بھی کافی نہیں ہے، زبان سے بھی جو ہے وہ اقرار لازمی ہے. اقرارن، اسی لیے شیخ صاحب اس کا مصدر بھی لیا ہے کہ اقرار بھی کرنا ہے، صرف اعتقاد نہیں کرنا ہے بلکہ اقرار بھی کرنا ہے. پھر عبدہ و رسولہ کیوں بیان کیا جاتا ہے، افراط و تفریط سے بچنے کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہ افراط کیا جائے نہ تفریط کی جائے، ان کو ان کا عبد کے مقام کو بھی ذہن میں رکھا جائے، لیکن رسول کی برتری اور افضلیت کو بھی رکھا جائے. ٹھیک ہے جی، آگے ریڈ کریں انشاءاللہ. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. جی آگے 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 چل آگے. إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. صحیح. اما بعد کا کلمہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے اپنے خطبوں میں حمد و ثناء کے بعد. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے کلام آ رہا ہے فہذا اعتقاد الفرقۃ الناجیہ. اعتقاد آپ نے پڑھا ہے عقیدہ، جو بھی چیز انسان دل سے تسلیم کرتا ہے. اب وہ حق بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور باطل اور فاسد بھی ہو سکتا ہے. اعتقاد جس چیز پہ انسان کا دل جو ہے وہ مضبوطی سے جازم ثابت ہوا ہے، کیونکہ عقد آپ نے پڑھا ہے جو گرہ لگانا، انسان کا دل جو ہے وہ اس کو گرہ لگا چکا ہے، اس بات کو مان چکا ہے. صحیح یا حق کب ہوگا، جب وہ واقع کے مطابق ہوگا، اور فاسد یا باطل کب ہوگا، جب وہ واقع کے مطابق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ایک کھڑکی ہے، آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ کھڑکی ہے، اگر یہ حقیقت کے مطابق ہے تو آپ کا عقیدہ صحیح ہے، اگر اس کے مطابق مخالف ہے حقیقت تو پھر آپ کا وہ عقیدہ فاسد ہے. اعتقاد کے لیے خاص کر جو غیبیات ہیں
اس میں کرائٹیریا کیا ہوگا؟ غیبیات بائی ڈیفینیشن وہ چیزیں ہیں جس کا انسان مشاہدہ نہیں کر سکتا، محسوسات میں سے نہیں ہے، تو اس میں ہمارا جو اعتماد ہوتا ہے وہ خبر پہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں کوئی خبر دی جائے تو ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. اب وہ خبر اگر سچی ہے تو آپ کا اعتقاد صحیح ہے، خبر صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا اعتقاد بھی صحیح نہیں ہے. شیخ صاحب جو بیان کریں کہ یہ جو آگے پورا میرا رسالہ آئے گا، کلام آئے گا، یہ کیا ہے؟ اعتقاد الفرقۃ الناجیہ المنصورہ الی قیام الساعہ. فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے فرقہ، وہ ہے افتراق سے، الگ ہونے سے، اور ایک ہے فرقہ. فرقہ بمعنی طائفہ، گروپ، جماعت. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس جگہ پہ یہ فرقہ آیا ہے قرآن میں، ایک آیت میں فرقے کا ورڈ آیا ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ، ٹھیک ہے، کہ ہر گروپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں رک گئے جو کہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. الناجیہ نجات پانے والا، الناجیہ، اور المنصورہ جس کی مدد کی جائے. یہ دونوں کلمات جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کنسیڈر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے ہیں، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک تو یہ کہ میری امت کے گروہ ہوں گے اور ان میں سے باقی سب جہنم میں ہیں سوائے ایک کے. تو یہ نجات والا ہے جس کو عذاب سے نجات ملے گی، اس اعتبار سے ناجیہ. اور پھر منصورہ، میری امت میں ایک گروپ ہمیشہ ایسا رہے گا جس کی مدد کی جائے گی الی قیام الساعہ. اب سوال یہ ہے کہ قیام الساعہ کب ہوگا، یا قیام الساعہ کس طرح کے لوگوں پہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. جو حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا تب جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی. تو پھر یہاں پہ کیا مانا ہے؟ قیام الساعہ کے قریب تو یہ گروپ موجود ہی نہیں ہوگا. وہاں تک جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ والا موجود ہو. ٹھیک ہے. الی قرب قیام الساعہ، قیام الساعہ کے قریب، یا پھر الساعہ بمعنی الی، وہ جو اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیجیں گے جس سے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی روح کو اخذ کر لیں گے، تو وہ پھر ان کی جو ساعہ ہے وہ اس اعتبار سے. اہل سنت والجماعتی، اس اہل سنت والجماعہ کو آپ اگر گرامیٹیکلی چاہیں تو آپ فرقت ناجیہ کا بدل بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ یہاں پہ مبتدا محذوف کر سکتے ہیں، ہم اہل السنتی والجماعتی. سنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور جماعہ بمعنی مجتمعون علیہ، ایسا گروپ جو کہ مجتمع ہے، جو کہ جماعت کی فارم ہے. اور پھر آپ جو بھی شروعات پڑھیں گے اس میں بیان کریں گے کہ اہل البدع کی جو ایک شعار میں سے ہے کہ وہ افتراق کرتے رہتے ہیں، ان میں گروپس جو ہے وہ اسپلٹ ہوتے رہتے ہیں، اور اہل السنہ جو ہے وہ مجتمع رہتے ہیں. کچھ چیزیں اختلافی ہوتی ہیں لیکن وہ فروع میں ہوتی ہیں، اصول میں نہیں ہوتی. اہل السنہ کے اصول جو ہے وہ متفق علیہ ہیں، ان کے درمیان فروع میں کچھ اختلافات ہوں گے اور پہلے سے رہے ہیں، لیکن وہ ایسے اختلافات نہیں ہوتے کہ جس کی بنیاد پہ دوسرے کو یا گمراہ قرار دیا جائے یا پھر دین سے نکال دیا جائے. وہو الایمان باللہ، اور اب وہ کیا اعتقاد ہے؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. اور ایمان کی ہم نے آپ نے جیسے بتایا کہ ایمان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ایمان کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، الاقرار باللسان، تصدیق بالقلب، والعمل بالجوارح. تو آگے جو جو بات آئے گی، اللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ و شرہ، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے انسان کے دل کی تصدیق بھی مطلوب ہے، زبان سے اقرار بھی مطلوب ہے، اور کوئی نہ کوئی عمل بھی جو ہے وہ جوارح کے اعتبار سے مطلوب ہے. پھر اللہ پر ایمان کس طرح لانا ہے، کیا اس کے تفاصیل ہیں، ملائکہ کے اعتبار سے کیا ہے، کتب کے اعتبار سے کیا ہے، رسول کے اعتبار سے کیا ہے، البعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ و شرہ. یہ ٹیکنیکلی جو ہے اس رسالے میں شیخ صاحب نے اللہ کی جو ہے اسماء و صفات کے اعتبار سے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو اعتبار سے توحید ربوبیہ، الوہیہ، الاسماء و صفات. الوہیہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اسماء و صفات اس میں تفصیل آئے گی. ملائکہ، کتب اور رسول کی اس رسالے میں زیادہ بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے. ملائکہ، کتب اور رسول کے اعتبار سے کہ جو اعتقاد ہمیں دنیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اسی طریقے سے ماننا کہ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے مختلف امور پہ جو ہے وہ پابند کیا ہے. ان کے پاس اپنی ایک ول نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ چیزیں نہیں کر سکتے. ان کے ایک فارم ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے. ٹھیک ہے.
کتب جو کتب نازل کی گئی تھیں ان پہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا ہے، ان میں سے بچی بھی جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے جس پہ ہمارا عمل مطلوب ہے. باقیوں پہ کیا مطلوب ہے؟ صرف ایمان مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. رسول، تمام رسول یا انبیاء جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. ہمیں جو اتباع کرنی ہے وہ کس کی کرنی ہے؟ آخری جو ہے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ اسی شریعت کے اعتبار سے چلیں گے، نہ کہ وہ اپنی شریعت کا جو ہے نفاذ کریں گے. والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیری و شری، اس پہ جو ہے شیخ صاحب آخر میں تفصیل سے ان دونوں ٹاپکس پہ جب چیزیں لائیں گے تو ہم اس کو وہاں پہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد الایمان باللہ ومن الایمان باللہ. جی آپ ریڈ کریں گے پلیز، یا پیچھے سے اگر کوئی ریڈ کرنا چاہیں یا آن لائن ریڈ کرنا چاہیں. آن لائن ٹرائی کر لیتے ہیں پہلے. ایک سیکنڈ، آج آن لائن بھی تھوڑا سا ٹرائی کر لیتے ہیں. اقرار باللسان تصدیق بالفعل، یہ ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے. کیا ڈسکرپشن میں لکھا ہے؟ یعنی پہ کوئی لکھ دیں جو یہاں پہ کوئی لکھ دیں جو ابھی سر. یہ آپ سے پلیز ریکویسٹ ہوگی کہ آپس میں جو ہے اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں چیٹ کو نہ دیکھوں. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الفصل الأول القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاته. قواعد الاساسیہ یعنی کہ جو قاعدے ہیں، بیسک قاعدے ایمان میں، ایمان کے بارے میں اللہ کے اسماء کے اور صفات کے. ومن الایمان باللہ، اور اللہ کے ایمان میں کیا کیا ہے؟ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ. نفسہ ایمان اس بات پہ کہ اس نے جس چیز کے بارے میں اپنا وصف بیان کیا، یعنی اپنے بارے میں جو وصف بیان کیا اپنی کتاب میں. وبما وصفہ به رسولہ محمد، اور جس کے بارے میں وصف کیا ان نے. ایک منٹ. وبما، اور وہ جو وصفہ وصف بیان کیا اس کے بارے میں، به رسولہ ان کے رسول نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. سر یہ وصفہ جو ہے یہ ذرا سا بتائیں گے. وصفہ آپ پہلے ایک بار ریڈ کر لیں پھر میں ساری چیزیں انشاءاللہ بتا دوں. من غیری، اس کے علاوہ تحریف ولا تعطیل، ومن غیر تکییف ولا تمثیل، اس میں تحریف نہیں ہوگی اور تعطیل نہیں ہوگی، اور نہیں ہوگا کیا تکییف یعنی کیفیت بیان کرنا، ولا تمثیل اور مثال بیان کرنا. جزاک اللہ خیر. اب آپ تھوڑا سا پاز کیجیے گا. جو آن لائن ایک میسج آیا ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے، وہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کس چیز کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، کیا ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے. اور جو دوسری بات تھی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ عربک سینٹینس جو بولا ہے کوئی لکھ دے، اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ آپس میں جو ہے اگر آپ اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے. جی. ومن الایمان باللہ، جو شیخ صاحب نے کہا کہ اعتقاد میں اللہ پر ایمان لانا، اس ایمان باللہ میں کیا چیز شامل ہے؟ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ، ایمان لانا ہر اس چیز پہ. یہ بیما، یہ ماں کون سا والا ماں ہے؟ موصولہ. اس میں موصولہ. اب آپ یاد کریں اصول الفقہ میں آپ نے کیا پڑھا تھا، یہ ماں موصولہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ اصول الفقہ میں آپ نے پچھلے سال اصول الفقہ پڑھی ہے. ماں موصولہ یا اسماء موصولہ کس چیز پہ دلالت کرتے ہیں؟ عموم پہ. عموم کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جو اپنے اندر ہر چیز کو شامل کر لے. تو ہر اس چیز پر ایمان لانا، وصفہ جو کیریکٹرائز کیا، صفت بیان کی، یا صفت کی بھی جس کے ذریعے. مثال کے طور پہ اگر میں کرسی کا کہتا ہوں کہ یہ کرسی نیلی ہے، تو میں نے صفت دی ہے کرسی کو نیلی ہونے کی، یا میں نے اس کی صفت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے وصف به نفسہ، ہر اس چیز پر ایمان لانا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں صفت بیان کی ہے فی کتابہ، اپنی کتاب میں، اور ہر اس چیز پر ایمان لانا جو کہ رسول نے صفت بیان کی ہے اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر کسی تحریف کے. تحریف کس چیز کو کہتے ہیں؟ چینج کر دینا، تبدیل کر دینا، تغییر کر دینا.
تحریف جو ہے وہ لفظ کی بھی ہو سکتی ہے اور تحریف جو ہے وہ معنی کی بھی ہو سکتی ہے. اگر لفظ کو چینج کر دیا جائے تو بھی تحریف کہلائے گی, اگر معنی کو چینج کر دیا جائے تو بھی تحریف کہلائے گی. بنا کسی تحریف کے اور بنا کسی تعطیل. تعطیل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا آج کلاسیں معطل کر دی گئی, چھوڑ نہیں دینا, خیر چھوڑے. کلاسیں معطل کر دی گئی کا کیا مطلب کر دیا؟ کلاسیں معطل کر دی گئی ہیں, کینسل کر دینا, ٹھیک ہے, اس کی نفی کر دینا, اس کو چھوڑ دینا, ترک کر دینا, خلو اس سے حاصل کرنا, یعنی کہہ دینا کہ یہ جو ہے یہ صفت اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور تکیف کس کو کہتے ہیں؟ کیفیت بیان کرنا, اور تمثیل اس کی مثال دینا. اچھا, لیسا کمثلی شیء, وہ آگے آیت بیان کریں گے. صرف چھوٹی سی ایک بات بتا رہا ہوں, وہ پھر انشاءاللہ آگے تفصیل سے ہم پڑھیں گے. تمثیل اور تشبیہ یہ دو ورڈز ہیں, ٹھیک ہے. کہیں کہیں پہ تمثیل بمعنی تشبیہ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس جو شرح شیخ صالح فوزان کی اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے تمثیل کی شرح جو ہے وہ تشبیہ سے کی ہے, اور کچھ نے تمثیل اور تشبیہ میں کچھ فرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمثیل ہوتی ہے جہاں پہ آپ ہر اعتبار سے اس کو اس کے مماثل رکھ رہے ہیں یا مقارن رکھ رہے ہیں کہ یہ جیسا ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے ہر اعتبار سے. اور تشبیہ وہ کہتے ہیں کہ تشبیہ جو ہے وہ کسی خاص ایسپیکٹ سے ہوتی ہے, کسی خاص وجہ سے ہوتی ہے. انسان, یا مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں رمیز بھائی شیر ہے, تو اب کیا مراد ہے؟ شیر سے جو مشابہت دی ہے وہ اس کے کسی خاص صفت میں دی ہے, کسی خاص وجہ سے دی ہے, کسی خاص چیز میں دی ہے. تو وہ تشبیہ اور تمثیل میں پھر فرق کرتے ہیں, اور پھر تشبیہ کی تفصیل آتی ہے. تمثیل تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بالکل نہیں کی جاتی. تشبیہ میں پھر ایک وہ آتا ہے کہ کس طرح کی تشبیہ جو ہے وہ جائز ہے, وہ احادیث انشاءاللہ پھر ہم کا عالم مطالعہ کریں گے. تو ان شارٹ, اللہ پر ایمان لانا کس اعتبار سے؟ ہر اس چیز پہ ایمان لانا جس کے, یعنی ہر اس صفت پہ اللہ تعالیٰ کی ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے یا تو خود اپنے آپ کو اس سے موصوف کیا ہے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو موصوف کیا ہے, بغیر یہ کہ انسان اس میں کوئی رد و بدل کرے, کسی چیز کا انکار کرے, کسی چیز کی کیفیت بیان کرے, یا کسی چیز کی مثال بیان کرے. کہ جس طرح مثال کے طور پہ جنت کی مخلوق, جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کی تمثیل دی جاتی, ٹھیک ہے, کہ جنت میں نہریں ہیں, اور نہریں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. جنت میں یہ والے پھل ہیں, اور اس پھل کے کچھ نہ کچھ کمپلیٹلی سیم نہیں ہے, لیکن کسی حد تک جو ہے وہ. جی آگے ریڈ کیجیے گا پلیز. بل یؤمنون بی ان اللہ تعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, بلکہ وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے, یہ آیت ہے, لیسا نہیں ہے اس کی طرح, اس کی مثال جیسی کوئی چیز. وہو السمیع البصیر, اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. فلا ينفون عنہ ما وصف به نفسہ, بس وہ نہیں نفی کرتے اس سے جو وصف کیا اس نے اپنے نفس کے لیے. ولا يحرفون الکلمہ عن مواضعہ, اور وہ تحریف نہیں کرتے یا چینج نہیں کرتے کسی کلمے کو اس کی وضع جگہ پہ جو اس کا میننگ ہے. ولا یلحدون فی اسماء اللہ و آیاتہ, اور وہ الحاد نہیں کرتے اللہ کے ناموں میں اور اس کی آیات میں. الحاد کا میننگ سر پلیز بتائیے گا. ابھی الحاد ولا یمثلون صفاتہ بصفات خلقہ, اور وہ مثال نہیں بناتے یا مثال تمثیل نہیں کرتے, تمثیل نہیں کرتے. صفات ہی, اس کی صفات کو اس کی خلق کی صفات کے ساتھ تمثیل نہیں دیتے. لِأَنَّهُ سبحانہ, کیونکہ وہ پاک ہے. لا سم لہو, لا سمیہ لہو, اس کا کوئی نام جیسا بھی نہیں ہے. صحیح, ہم نام نہیں ہے, ہم نام نہیں ہے. ولا کفوا لہو, اور اس کی برابر کا بھی کوئی نہیں ہے. کفوا لہو, کفوا لہو. ولا ند لہو, اور اس کی کفو اور ند میں کیا فرق ہے سر مجھے نہیں پتا. ولا یقاس, اور یقاس کا بھی مطلب نہیں پتا سر. قیاس کیا جاتا ہے.
اوکے، اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا بخلقہ ہی، اس کی مخلوق کے بارے میں. سبحانہ ہوا تعالیٰ وہ پاک ہے، وہ بزرگ ہے. فإنہ پس بے شک وہ سبحانہ پاک ہے، عالم بنفسہ و بغیرہ، وہ جانتا ہے اپنے نفس کے بارے میں اور اپنے علاوہ جو کچھ ہے شاید. جی وہ اصدق قیلا، اور وہ سب سے سچا ہے بات میں. وہ احسن حدیثہ، وہ سب سے اچھی بات کرتا ہے من خلقہ اپنے مخلوق میں سے. جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک. بل یؤمنون، بلکہ وہ کیا ایمان لاتے ہیں، ان اللہ سبحانہ و تعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور یہ قرآن کی آیات ہے، کچھ متون میں جو ہے اس کو قرآن کی آیات کے طور پہ الگ سے مینشن کیا گیا، نہیں کیا گیا، تو یہ قرآن کی آیت جو ہے کہ اس کے کوئی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک نفی کی گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس نفی کے ساتھ ساتھ ایک اس بات بھی کیا گیا ہے کہ وہو السمیع البصیر، کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک چیز کی نفی کر دی گئی کہ مثل نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ اس کی کوئی صفات نہیں ہے، صفات بھی ہیں. وہ صفات بیان کر دی گئی کہ وہو السمیع البصیر، کہ وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اور سمیع و بصیر جو ہے وہ انسانوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ صفات انسان پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا بیان کر دیا کہ یہ صرف کلمات سیم ہوں گے، اس کی حقیقت سیم نہیں ہو سکتی. لأن لیس کمثلہ شیء، لیکن ساتھ یہ بیان کر دیا کہ صرف کلمہ یوز کرنا کہ سمیع ہے اور بصیر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ انسان کو سمیع کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ کو معاذ اللہ سمیع نہ کہیں، یا اگر آپ اللہ کو سمیع کہہ رہے ہیں تو آپ انسان کو سمیع نہ کہیں. نام استعمال کیا جا سکتا ہے، جو چیز نہیں استعمال کی جا سکتی وہ کیا ہے کہ وہ اس کی کوئی مثل کوئی چیز نہیں ہے. بالکل، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی اس کے ساتھ اس کا جو ہے، کیونکہ جی بالکل، فلا ینفون او ینفون عنہ، تو وہ اسے نفی نہیں کرتے کسی بھی ایسی چیز کی جو کہ اس نے اپنے آپ کو جس چیز سے وصف کیا ہو، موصوف کیا ہو، اپنی کوئی صفت دی ہو. ولا یحرفون، اور نہیں وہ تحریف کرتے، الکلمہ مواضعہ، یہ بھی ایک آیت ہے، آیات کے کلمات ہیں کہ کسی بھی ورڈ کو، کسی بھی کلام کو یا آیات کو اس کی جگہ سے، اس کے معنی سے آگے پیچھے نہیں کرتے. ولا یلحدون، الحاد کے جو ہے وہ مختلف معنی ہیں، یعنی مختلف تفاسیر ہیں کہ اللہ کی فی اسماء اللہ و آیات ہی الحاد کس کس طرح کا ہوتا ہے. الحاد کا ویسے ایک جنرل معنی کیا ہوتا ہے، ہٹ جانا، المیل والعدول، کہ راستے میں ہٹ یعنی سائڈ میں ہو جانا. جیسے قبر جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، کون سی؟ ایک لاحد ہوتی ہے اور ایک شق ہوتی ہے. شق جو بالکل سیدھی سیدھی ہوتی ہے، اور لاحد جس میں اصل میں جو جگہ ہوتی ہے وہ سائڈ میں بنے. تو یہ اس کو سائڈ میں ہونے کی وجہ سے جو اس کو لاحد کہا جاتا ہے. تو صراط مستقیم سے جو چیز سائڈ میں جائے گی وہ الحاد ہوتا رہے گا. اب وہ کبھی کبھی کفر کے درجے تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور جنرلی جو ہے یہ جو ساری چیزیں بتا رہے ہیں، یحرفون یمثلون، یہ بھی سارے کیا ہیں، ایک طرح کے میل ہیں. اور پھر اس میں جو ہے مختلف اللہ کے اسماء اور اس کی صفات میں جو ہے مختلف طرح کے الحاد وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. بٹ مثال کے طور پہ کسی اور مخلوق کو اسی طرح کے نام دینا جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، مثال کے طور پہ کچھ خاص اسماء ہیں، جیسے کلمہ اللہ کسی اور کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا. اسی طرح الرحمن کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. الرحیم اس کی جو بھی صفات ہیں ال کے ساتھ تو آپ بالکل استعمال نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جو سورہ نجم میں کن کا ذکر ہے یا کن بتوں کا ذکر ہے، اللات والعزا، اور ان کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کلمات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے جو ہے انہوں نے ڈیوائز کیے ہیں یا اشتقاق ان کا کیا ہے، مشتق کیے ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ الحاد میں آئے گی. یا پھر الحاد میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی صفت دینا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان نہیں کی ہے، یا اس سے کوئی ایسی صفت کا انکار کرنا جس سے اس نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے. مؤنث بنا دی، کہیں پہ اس لفظ کو آگے پیچھے کر دیا. ولا یمثلون، اور نہیں وہ تمثیل کرتے یعنی ایگزمپلیفائی کرتے، سملیرٹی بیان کرتے اس کی صفات کو مخلوق کی کسی صفات سے. کہ معاذ اللہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسے کہ ہم سنتے ہیں، یہ کلام جو ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنہ سبحانہ وتعالی لا سمیع لہ، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے. ولا کفؤ لہ، کفو کہتے ہیں مماثل کو، اس کے برابر کو، اس کا کوئی برابر نہیں ہے. جیسے آپ نے کفو کا مسئلہ جو ہے وہ کہاں پہ بھی آتا ہے، کفو کا مسئلہ
وہ تو آیت ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے کانٹیکس میں نکاح کے معاملے میں آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ نکاح میں کفو ہونے چاہیے, یعنی جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ایک مماثلت ہونی چاہیے. ولا ند لہو, ند جیسے شریک کو بھی کہا جاتا ہے, نظیر جو اس کے مشابہ ہو یا اس کے مماثل ہو, یہ بھی سملر معنی میں ہی ہے. ند ند الشبیہ والنظیر, یہ اس کے لغوی معنی ہے, اس کے کوئی مشابہ یا کوئی اس کے نظیر یعنی مماثل. نظیر جیسے بے نظیر آپ کہتے ہیں, بے نظیر جس کی کوئی مثال نہیں. اور شریک کے معنی میں بھی آتا ہے. ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی مخلوق کو قیاس نہیں کیا جاتا. اب قیاس کیا تھا جی؟ قیاس کیا پڑھا تھا؟ خیال کرنا. تو دیکھیں یہ تو اردو میں آپ کہتے ہیں خیال کرنا, قیاس کرنا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, اصل فرع کو اصل کے مقابل کرنا, لعلت مجتمعۃ بینہما, کوئی وجہ ڈھونڈنا جو کہ کامن ہو اور ایک کو دوسرے پہ قیاس کر دینا. تو اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. فإنه سبحانہ وتعالی اعلم بنفسہ, اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ تمام مخلوقات کو بھی. واصدق قیلا, اور سب سے زیادہ سچا ہے کلام کے اعتبار سے, اور سب سے اچھا ہے کلام کے اعتبار سے, بات کے اعتبار سے, من خلقہ, اپنی مخلوق سے. کفو, کفو کے لیے کیا معنی استعمال کریں گے آپ؟ برابر, کوئی مثال, یہ سملر میننگ کے ورڈز ہیں الکفو اور ند, ٹھیک ہے. تو اس کے کوئی برابر نہیں ہے, اس کا کوئی مثال نہیں ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. there is none like him. جی پیچھے سے کوئی ریڈ کریں گے پلیز. جی اچھا وہ مکس ہوا, ٹھیک. پی ڈی ایف بھی نہیں ہے, پھر آن لائن ایک اور دیتے ہیں اگر ساری, یا متن مل گیا جی. وہ میرے خیال میں کچھ محنت ہو رہی ہے. ثم پڑھو. جی جی بالکل آپ. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون عما جاءت به ٹھیک ہے, جاء کر دیں تو بہتر ہے. جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في ترجمہ بھی. ثم رسوله صادقون مصدقون. کیا ترجمہ ٹرانسلیٹر خراب ہے آج, کیا وہ نیٹ سے چلتا ہے, نیٹ کنیکٹ کیا نہیں ترجمہ کرنا؟ جی جی ترجمہ کرنا ہے. مجھے کیسے پتا چلے گا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یار, میں تو کل چلا گیا. پھر رسولہ بھیجا اس نے نہیں. اچھا یہ پیچھے کی بات سے کنیکٹڈ ہے, جہاں پہ انہوں نے شیخ صاحب نے کہا فإنه سبحانه أعلم بنفسه, کہ اللہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. ثم پھر اللہ سے, اللہ کے بعد کون جانتا ہے؟ اس کے رسول, اس کے رسول جانتے ہیں. صادقون وہ سچ بولنے والے, مصدقون 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 تصدیق کرنے والے, جن کی
جن کی تصدیق کی جاتی ہے. جن کی تصدیق کی جاتی ہے. بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا تعلمون. اللہ خلاف ان یعلم. لوگوں کے، ہاں خلاف ان لوگوں کے جو کہتے ہیں علیہ اس پر جو وہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ، یعنی سب سے زیادہ اللہ اپنے بارے میں جانتا ہے، پھر اس کے بعد کیونکہ اس نے رسولوں کو بتایا ہے تو رسول اس کے بارے میں جانتے ہیں. اسی لیے شیخ صاحب نے کیا کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا اور جو اس کے رسول نے جو اس کے بارے میں بیان کیا. بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، ان لوگوں کے خلاف جو کہ اللہ کے بارے میں وہ کلام کرتے ہیں جو وہ جانتے نہیں ہیں. اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نہیں کی ہے، چاہے آپ کو اچھی بھی لگ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کلام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو موصوف نہیں کیا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ اہل السنہ والجماعہ کے شعار میں سے نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے کلام سے وصف کرتے ہیں یا موصوف کرتے ہیں. اور لیے اس کے قال کہا سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ پاک ہے ربی کا رب تیرا. وہ ورڈ ٹو ورڈ نہیں کرے نا، اچھا، فریز بائی فریز. پاک ہے تیرا رب رب العزت، یعنی عزت والا، اس سے جو یصفون صفت بیان کرتے، اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں یا وہ موصوف کرتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو کس سے صفت کس چیز سے موصوف کرتے تھے. جیسے مشرکین نے کیا کہا تھا کہ فرشتے معاذ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ چیز اللہ کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ کو نقص و عیوب سے موصوف کرنا یہ اللہ کے لائق نہیں. یہود نے کیا کہا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے معاذ اللہ ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں. تو یہ ہر اس چیز سے جس سے یہ لوگ صفات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے بس پاک ہے نفسہ اپنے نفس میں، اما اس سے جو وصفہ وہ بیان کرتے ہیں بھی اس سے مخالفون جو خلاف ہے. آپ ورڈ ٹو ورڈ پہ آگے ہیں. کیا آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہاں پہ جو ہے ایک کلام جو ہے وہ ایک سینٹینس ایک میننگ دے رہا ہے، تاکہ اس کو آپ فسبح نفسہ عما وصف به المخالفون للرسل، اس کو آپ ترجمہ کریں ایک ساتھ. اس نے پاک کر دیا اپنے نفس کو ہر اس چیز سے جس سے رسولوں کے مخالفین نے اس کو موصوف کیا. یعنی جس چیز سے رسول جس چیز کو لائے ہیں، جو لوگ ان کے خلاف گئے ہیں، مشرکین ہو گئے، کفار ہو گئے، یہود ہو گئے، نصارہ، ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بری کر دیا، پاک کر دیا، صاف کر دیا. اور سلامتی بھیجی اپنے رسولوں پر. لی سلامتی ما قالوہ، کس وجہ سے؟ کیونکہ رسولوں نے صرف وہی بات کی اللہ کے بارے میں جو اللہ نے ان کو بتایا، اور کوئی نقص اور کسی طرح کا عیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا. حتیٰ کہ اپنے کلام میں اتنا بھی خیال رکھا، جیسے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں. بیماری کی بھی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی کہ جب اللہ بیمار ہوتا ہے تو وہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر وہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں. ظاہری طور پہ بھی جو ہے جو چیز انسانوں کو یا مخلوق کو شر لگتی ہے اس کی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی. اسی طرح سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم، تو نے انعام کیا جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا یا تو نے غضب کیا. جو غضب کیے گئے یا جن پر غضب کیا گیا اس کو بھی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ کہا لبیک وسعدیک، کیا کہا الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، کہ خیر ساری کے ساری جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی جاتی. تو ہر نقص اور ہر عیب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رسولوں نے پاک کیا. اپنے کلام میں بھی جو اس چیز کا خیال کیا کہ کوئی بھی بات ایسی نہ کی جائے جس میں ظاہری طور پہ جو ہے اس طرح کا کوئی نقص یا عیب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہو. آگے پھر وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ، ہر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے، وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نام دیا ہے. اسماء و صفات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بطور اسماء اسم کے طور پہ بیان کیے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کا صرف صفت کے طور پہ بیان کیا. مثال کے طور پہ واللہ خیر الماکرین،
اور وہ اس کا فعل کیا استعمال کیا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. ٹھیک ہے، ہم آگے مکر کی بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کو الماکر نہیں کہا جاتا. صفت اللہ تعالیٰ نے بیان، لیکن اسم کے طور پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، لیکن اس کو غاضب نہیں کہا جاتا. تو کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس میں پھر تفصیل آئے گی، کچھ صفات فعلیہ ہیں، کچھ خبریہ ہیں، کچھ ذاتیہ ہیں وغیرہ. لیکن کچھ ایسی کلمات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بیان کیا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن سے صرف صفت کے طور پہ بیان کیا ہے. بین النفی والاسباتی، کچھ ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اثبات کیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے. فلا عدول لأہل السنت والجماعت عما جاءت به المرسلون. عدول کس کو کہتے ہیں؟ عدول ابھی الحاد نے میں نے کہا ہٹ جانا، پھیر جانا، المیل والعدول کے راستے سے ہٹ جانا. اہل السنہ والجماعت جو ہے، ہر وہ چیز جو رسول لے کے آئے ہیں اس سے دوری نہیں اختیار کرتی، اس سے ہٹتی نہیں ہے، وہ اسی راستے پہ قائم رہتی ہے جو کہ انبیاء نے کہی ہے، رسولوں نے کہی. عدول یعنی فلا عدولہ، وہ ہٹتی نہیں ہے. اہل السنہ والجماعت ہٹتی نہیں ہے اس راستے سے جو کہ رسول نے واضح کیا ہے یا رسولوں نے واضح کیا ہے. جی عدول نہیں، یہ مصدر ہے، مصدر ہے. فإنه الصراط المستقیم، کیونکہ وہی جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، مستقیم راستہ ہے. اور پھر شیخ صاحب نے اس کی تفسیر قرآن کی آیت سے بیان کی، صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایگزیکٹلی یہ آیت ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جی آپ کا کیا کوشچن تھا؟ یہاں ماں کون سا ہے؟ آپ کون سے والے ماں کی بات کر رہے ہیں؟ خیر الماکرین کو اللہ کی صفت. یہ جو آپ نے سوال کیا، انشاءاللہ یہ تفاصیل جو ہے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اپریشیٹڈ، بٹ فی الحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. انشاءاللہ یہ ٹاپک ہم بعد میں پھر ڈسکس کریں گے. باقی جو آپ کا سوال تھا، آپ ہینڈ ریز کریے. اب یہاں پہ اذان اصل میں ہو رہی ہے تو آپ کی آواز اتنی واضح آ نہیں سکے گی. پوائنٹ 40 جو ہے فلا عدول لأہل السنت والجماعت عما جاءت به المرسلون. اہل السنت والجماعت جو ہے ان چیزوں سے جو کہ انبیاء لائے ان سے دوری اختیار نہیں کرتی، ان سے ٹیڑھ پن اختیار نہیں کرتی، اس راستے سے ہٹتی نہیں ہے جو کہ مرسلون یعنی اللہ کے رسول جو ہے جس چیز کو لے کے آئے. اللہ اکبر. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے، تو یہ ادب کا تقاضا ہے یا واقعتاً کوئی بھی شر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ادب کا بھی تقاضا ہے، اور شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی امر، کوئی بھی حکم جو ہے اس میں شر بالکل بھی نہیں ہے. شر جو ہے وہ خالق کے اعتبار سے بالکل نہیں ہوتا، مخلوق کے اعتبار سے ہوتا ہے. مخلوق کو جو ہے وہ چیز شر لگتی ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں یہ برائی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برائی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو قریب کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی کو عذاب بھی دے رہے ہوتے ہیں. شر اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی فعل جو ہے اس میں ذرا سا بھی شر نہیں ہے، وہ شر بے اعتبار مخلوق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خیر ہی ہے. جو ہم سورہ کیا دعا استخارہ ہے، آگے اور آگے لا كنت تعلم شر لی، کہ وہ میرے لیے شر ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شر نہیں ہے، میرے لیے اگر وہ شر ہو تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے. ٹھیک ہے جی. عدل کا میننگ تو پازیٹیو، عدل یہ عدول ہے جی، یہ عدول ہے، عدل نہیں ہے، عدول ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے ایک ہی باب سے مختلف معنی بھی آتے ہیں، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ورڈ اپوزٹ میننگز میں بھی آ جاتا ہے. تو یہاں عدول سے مراد المیل ہے، یعنی راستے سے ہٹ جانا، ڈسٹریکٹ ہو جانا، ڈیٹریکٹ ہو جانا. ٹھیک ہے جناب.
نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ میں سے میسج کر کے ہی بھیج سکتے ہیں اگر واقعتاً کوئی ارجنٹ سوال ہو. جی تقدیر پر ایمان وہ انشاءاللہ تقدیر کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ یہ بری تقدیر سے کیا مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.